بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس فیملی پینشنرز کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بریکنگ نیوز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے ادارے پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں، اور اس سب سے ان تمام خبروں سے سب سے بڑھ کر جو اہم خبر ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہزاروں بھرتیوں کا اعلان کیا ہے، جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اینڈ پہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا، کس طرح سے ان کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بھرتیاں ہونے لگی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ سے خبر شیئر کریں گے روزنامہ امت کی۔ جولائی سے پینشن نظام میں بڑی کٹوتی کی یقین دہانی، بیوہ کے علاوہ فیملی پینشن ختم، کمیوٹیشن 35 کی بجائے 25% کر دی گئی، این ایف سی ایوارڈ بدلنے کا پھر آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ کمیٹی بنائی گئی تھی جو ہم نے آپ سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بنائی تھی۔ اس نے اپنی تمام تجاویز دے دی ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ پینشن امینڈمنٹس کے حوالے سے ہے، اور اس کا جو پینشن کیلکولیشن کا جو فارمولا ہے، ایگزسٹنگ فارمولا، وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، اور اس کے بعد جو نیا جو تجویز کیا گیا ہے وہ بھی شیئر کیا گیا تھا، اور کتنا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ یہ منسٹری آف پرائیویٹائزیشن نے پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک لسٹ جاری کر دی ہے اپنی آفیشیل سائٹ کے اوپر، اور بہت سارے جو ادارے ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب ہیں، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ اداروں کی نجکاری یقیناً ہوگی۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا کلیئر کٹ کے اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پوری ایک لسٹ موجود ہے جو کہ ادارے پرائیویٹائز ہوں گے۔ پرائیویٹائزیشن پالیسی 1994 کیا کہتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں، جو پرائیویٹائز جو ادارے ہونے جا رہے ہیں ان کے ملازمین کو۔ سپریم کورٹ نے نیشنل بینک کے ملازمین کے لیے بھی پینشن ادا کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ برقرار رکھ دیا ہے، اور کہا گیا کہ 11,000 پینشنرز کو پینشنز دی جائیں۔ یہ دنیا نیوز کی خبر ہے۔ خزانے پر پینشن کے بوجھ میں کمی کے لیے قواعد میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آرڈیننس کا مسودہ تیار، پینشن آخری تنخواہ کے بجائے 3 سال کے اوسط کے تحت جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نے شرط لگائی ہے کہ رضاکارانہ پینشن اسکیم کو تیار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی بھرتیاں ہیں وہ بھی اسی اسکیم کے تحت کی جائیں، اور یہ ساری چیزیں ہونے کا جو ہے وہ اس کا پراپر جو ہے وہ پلان بھی کر لیا گیا۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ پر بجلی کو بھی اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ خبریں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف حکومت کے آئی ایم ایف کے اوپر ڈال رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم نے تو حکومت کو جو ہے وہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگانے کا کہا ہے، وہاں سے کٹوتی کرنے کا کہا ہے، اور یہ آئی ایم ایف جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگاتی جا رہی ہے، اور جو پینشنرز ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی کٹوتی کرنے پہ تیار ہو چکی ہے۔ تو یہ جو پینشن فارمولہ ہے، اس سے ہزاروں کا نقصان ہے، جو کہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ کتنا نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ چیز کلیئر کر دی ہے آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پہ، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ اب یہ سارے اپنے بڑے بڑے لوگوں کے جو پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے، تو وہ لوگ تو ظاہری بات ہے سیف رہیں گے، اور ہم جیسے جو غریب ملازمین ہیں ان کی جیب کاٹی جائے گی، ٹیکس لگائے جائیں گے بجلی کے نام پہ، گیس کے نام پہ، اور جو ہماری تنخواہیں ہیں ان سے پیسے کاٹے جائیں گے۔ تو بہرحال اس پہ اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، جو سب سے اہم جو بات ہے اس میں پینشن امینڈمنٹ کے حوالے سے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو باقاعدہ طور پہ پینشن ریفارمز کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، پینشن ریفارمز کے لیے، اس نے بھی اپنی ساری تجاویز رکھ کے یہ ساری چیزیں اب فائنلائز ہو چکی ہیں، اور جو پینشن کیلکولیشن کا فارمولہ ہے وہ بھی اب بدل چکا ہے۔ پرانا فارمولہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، یہ اب سب نے دیکھ سکتے ہیں، اور نیا فارمولہ جو ہے اس کے تحت اب کیا ہوگا، اس کے تحت لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ تمام جو سرکاری ملازمین ہیں جو ریٹائرڈ ہوں گے، ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کو اچھا خاصا نقصان ہے۔
اچھا یہ تو تھا جو ابھی ملازمین ہیں، اب جو نئے بھرتی ہوں گے ملازمین ان کا کیا بنے گا؟ جی پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، اب نئے بھرتی ہونے والے ملازمین جو ہیں وہ نئی پینشن ریفارمز کے حوالے سے وہی ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی۔ ہاں البتہ جو پرانے پینشنرز ہیں ان کی پینشن جو ہے وہ اس فارمولہ جو ہے وہ 10% جو ہے جس کا انکریمنٹ کیا جائے گا اینول، اس فارمولے کے تحت بڑھیں گے، اور باقی جو نئے پینشنرز جو اب بھرتی ہو رہے ہیں جب یہ پینشن لیں گے تو تب بھی یہی فارمولہ ان پہ بھی اپلائی ہوگا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیکٹر مینشن کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جتنے بھی ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ خاص طور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایویشن سیکٹر کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ذکر ہے، اسی طرح سے جو ہے فائنانس سیکٹر ہے پاکستان ری انشورنس، اس کے بعد اسٹیٹ لائف اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس، یہ سارے کے سارے فرسٹ ویمن بینک ہے، یہ سب ان کو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کمپنی بھی ہے، وہ بھی، یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرک پاور کمپنیز ہیں بہت ساری، ایک اچھی خاصی ان کی جو تعداد ہے ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے خطرناک بات ہے، تمام ادارے موسٹلی بہت بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جو پرائیویٹائزیشن کی جو پالیسی ہے وہ کیا کہتی ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیا اس پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو اس کی ڈیٹیل آپ یہ پرائیویٹائزیشن کی جو منسٹری کی جو سائٹ ہے یہاں پہ جا کے باقاعدہ آپ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ملازمین کا کیا بنے گا، جو ملازمین ابھی کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ارباب اختیار سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدارہ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے ان کو بہتر بنائیں۔ یہ جو بھرتیاں کی جاتی ہیں من پسند لوگوں کی، ان کو ختم کر دیا جائے، میرٹ پہ انصاف پہ جو ہے وہ مبنی سسٹم کو نافذ کیا جائے۔ جب میرٹ پہ لوگ آئیں گے تو ادارے خود ہی ترقی کریں گے، اہل لوگ جب بیٹھیں گے تو ادارے خود ہی ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی اب یہ طے ہو چکا ہے، اب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے اپنے معاہدے کر لیے ہوئے ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، اب یہی ہوگا، پینشنز کم ہوگی، اداروں جو پے اسکیل کی ریویژن ہے وہ بھی رک جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں وہ بھی پرائیویٹائز کیے جائیں گے۔ اچھا اب جو سب سے اہم خبر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں، ان کو دیکھ لیں، میرا تو دل نہیں کر رہا ہے اس کو شیئر کرنے سے کہ پاکستان کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بھکاری بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اب جو اہم خبر ہے جو ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ اسکول ایجوکیشن، جی جناب، تو یہ وزٹنگ اسکول ٹیچرز وہ اب بھرتی کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے حکومت میں انٹرنیز رکھے گئے تھے کالجز کے اندر، سی ٹی آئیز ان کو بولتے تھے، اب جو ہے اسی طرح سے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اب اسکولوں میں جو ہے وہ ملازمین وہ بھرتی کیے جائیں گے وزٹنگ کے طور پہ، جتنے ٹائم آئیں گے لیکچر دیں گے اتنا پیسہ ان کو دیا جائے گا۔ اب ہم نے آپ کو بتایا کہ اب یہ نئی چیز ان کو اب لگ چکی ہے، اب اسکول ڈپارٹمنٹ کے اندر اب ٹیچروں کے ساتھ ناانصافی کیا کی جائے کہ نئے بھرتی نہ کیے جائیں، اور جو موجود ہیں ان کے بھی پینشن ریفارمز لا کے ان کی پینشنز بھی بعد میں یہ بھی ختم کیا جائے۔ اور اب ریکوائرمنٹ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کا کیا کیا جائے، ان کا انہوں نے سلوشن بڑا زبردست نکال لیا ہے کہ بھائی نئے ملازمین کو جاب نہ دو، پر لیکچر کے حساب سے پے کرو، اور پر جو کلاس ہے اس کے حساب سے پے کرو اسکول ٹیچرز کو۔ اور جس طرح سے یونیورسٹیز میں وزٹنگ لیکچرز ہوتے ہیں، وزٹنگ پروفیسرز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اب یہ اسکول کے اندر جو ہے وہ وزٹنگ ٹیچر آئیں گے، وہ پڑھائیں گے، اور ظاہری بات ہے اتنا پے تو نہیں ہوگا جتنا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، وہاں تو ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے، لیکن بہرحال وہاں سے کنسیپٹ انہوں نے لے لیا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔